ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک نئی ریسرچ پبلش ہوئی ہے. اس میں انہوں نے ہزاروں بچوں پہ ریسرچ کی اور 30 سال ریسرچ جاری رہی. یہ 2-4 دن کی بات نہیں تھی، 30 سال تک جاری رہی. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ جو باپ بچوں کو ہگ کرتے ہیں تو ان بچوں کے اندر اگریشن ختم ہو جاتی ہے، وہ اگریسو طبیعت کے نہیں بنتے، اس لیے کہ والد ان کو جو ہے وہ حق کرتا ہے اور ان کو کس کرتا ہے، ان کو محبت ملتی ہے، وہ محبت ان کے اندر انڈیوس ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر محبت کرنے والے مزاج کے بچے بن جاتے ہیں. اور جو بچے پرورش کے دوران اپنے باپ کی محبت پاتے ہیں ان کی کامیابی کے چانسز دوسرے بچوں سے 60% زیادہ ہو جاتے ہیں. اور جو بچے پرورش کے دوران باپ کی محبت حاصل کرتے ہیں 30 اور 35 سال کی عمر میں جا کے ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا، اس لیے کہ 30-35 سال کی عمر ایک نوجوان کے لیے کاروباری عمر ہوتی ہے. یعنی دفتر میں اہم پوسٹ پہ مینیجر سیٹ پہ ہوتا ہے، اور اگر بزنس کرے تو اس میں بھی اہم اس کا جو ہے نا منصب ہوتا ہے. تو 30-35 کی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ سٹریسز بہت ہوتے ہیں، لیکن ان سٹریسز کو بھی وہ بچہ کوپ کر جاتا ہے جس کو اپنے باپ کی محبت ملی ہو. ورنہ بہت سارے لوگ جن کو محبت نہ ملی ہو وہ ڈپریشن کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنے کاموں کے اندر ناکام ہوتے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ میں تھا کہ جو بچے ٹین ایجر ہو کر بھی باپ کی محبت پاتے ہیں، یعنی 13 سے 19 کی عمر میں بھی ان کو باپ کی کلوزنس ملتی ہے، تو ایسے بچے ڈرگ کم استعمال کرتے ہیں اور سیکس کے تجربات بھی کم کرتے ہیں، چونکہ ان کو باپ کی محبت مل رہی ہوتی ہے. جب ان کو باپ کی محبت نہیں ملتی تو وہ پھر اس قسم کے خراب کام کرتے ہیں. جن بچوں کو پرورش کے دوران باپ کی محبت نہیں ملتی ان کے اسکول سے ڈراپ ہونے کے چانسز ڈبل ہو جاتے ہیں. یعنی وہ اسکول سے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، پڑھ ہی نہیں سکتے. کوئی 10ویں میں نکل جاتا ہے، کوئی 12ویں میں نکل جاتا ہے. وہ اچھے تعلیم یافتہ نہیں بنتے چونکہ ان کو باپ کی محبت نہیں ملی ہوتی. چنانچہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر جو آنے والے بچے تھے ان پر ایک لمبا عرصہ ریسرچ کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ 75% بچے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پرورش کے دوران باپ کی محبت نہیں ملی ہوتی وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آتے ہیں. یعنی وہ ڈرگز کرتے ہیں، نشے کرتے ہیں، بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے ایسے سینٹرز میں بھیجنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اور ہاسپٹلز کی رپورٹ پہ اسٹڈی ہے کہ جو لڑکیاں بغیر باپ کے پلتی ہیں، جن کو باپ کی محبت نہیں ملتی، جن لڑکیوں کو باپ کی شفقت نہیں ملتی، محبت نہیں ملتی، اکثر ان میں سے وہ ہوتی ہیں کہ جو 15 سے 19 سال کی عمر میں پریگننٹ ہو جاتی ہیں اور مائیں بن جاتی ہیں. یعنی شادی سے پہلے مائیں بن جاتی ہیں اس ماحول میں جس ماحول کی ریسرچ ہے یہ. تو بچی کو اگر باپ کی شفقت ملے تو وہ کبھی بھی کوئی غیر اخلاقی قدم نہیں اٹھائے گی، اپنے ماں باپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وراثت میں کوئی باپ اولاد کے لیے ادب سے بہتر چیز نہیں چھوڑ سکتا، تو اپنی اولاد کو ادب سکھانا چاہیے.
اور یہ ادب ماں باپ مل کے ہی سکھا سکتے ہیں اپنی اولاد کو. بچوں کے اندر جو بدتمیزی ہوتی ہے نا، یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی، یہ آہستہ آہستہ گرو کرتی ہے. تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے میں ڈس ریسپیکٹ کے جراثیم کو بہت جلدی پکڑ لے، بہت جلدی اس کو دیکھ لے کہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، اس پر اس کو جلدی سکھانا چاہیے تاکہ اس کے اندر یہ بدتمیزی کا عنصر پیدا ہی نہ ہو. یہ جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ جی بچہ ہے کچھ نہ کو بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا، یہ بہت غلط سوچ ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دیوار بن رہی ہو اور ٹیڑھی ہو، اور بندہ کہ کوئی بات نہیں اور اونچی جائے گی تو سیدھی ہو جائے گی. بھائی یہ دیوار سریا تک چلی گئی تو اس کا ٹیڑھا پن بڑھتا ہی جائے گا. اسی طرح بچے کا بھی معاملہ ہے کہ اگر شروع سے ٹیڑھا پن آ گیا تو ٹیڑھا پن بڑھتا جائے گا. تو بچے کو بچپن میں ہی اس کی تلقین کرنی چاہیے. اکثر بچے جو بگڑتے ہیں اس کی بنیاد یا تو ماں باپ کے درمیان ڈائلاگ ہوتے رہتے ہیں، ہر وقت آرگومنٹس ہوتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تکرار ہوتی رہتی ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ موڈ بنے رہتے ہیں، بات نہیں کرتے سیدھے منہ، جس کے اثرات بچے پہ پڑ رہے ہوتے ہیں. عجیب بات ہے کہ غلطی ماں باپ کی ہوتی ہے اور اثرات چھوٹے بچوں کے اوپر پڑ رہے ہوتے ہیں. بچے تب نیک بنتے ہیں، ادب سیکھتے ہیں جب ماں باپ دونوں آپس میں الفت و محبت کی زندگی گزارتے ہیں. چھوٹے بچے کو چند میجک ورڈ ضرور سکھانے چاہیے، جیسے پلیز کا لفظ استعمال کرنا، ایکسکیوز می کا لفظ استعمال کرنا، سوری کا لفظ استعمال کرنا، تھینک یو کا لفظ استعمال کرنا، جزاک اللہ، شکرن، اس کا لفظ استعمال کرنے. یہ میجک ورڈز ہیں. یہ الفاظ دوسرے بندے کے ساتھ محبت بڑھاتے ہیں، تو یہ چھوٹے بچوں کو سکھانے چاہیے. ہمارے مسلمانوں کے ماحول معاشرے میں یہ کوتاہی ہے کہ ہماری عورتیں بچوں کو یہ الفاظ نہیں سکھاتی، جبکہ کفر کے ماحول میں یہ الفاظ بہت زیادہ سکھائے جاتے ہیں. میں کئی دوستوں کو اپنا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ مجھے پیرس سے نیو یارک جانا تھا، تو میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک امریکن لڑکی آ کر بیٹھی جس کے پاس بیٹی تھی 2 سال کی تقریباً. میں اپنی کتاب پڑھ رہا تھا مگر وہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی، تو اتنا تو بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایئر ہوسٹس نے کھانا لگایا تو اس لڑکی نے کھانا لگوا لیا. تو میں نے معذرت کر دی کہ مجھے کھانا نہیں کھانا اور کتاب ہی پڑھتا رہا. اب میں نے اس دوران یہ دیکھا کہ وہ جو ماں تھی نا، وہ اپنی بچی کو اس نے 1 سپون رائس کھلائے اور اس کے منہ میں رائس ڈالنے کے بعد وہ اس کو کہنے لگی سے تھینک یو. ماں نے بچی کو کہا سے تھینک یو. تو 2 سال کی چھوٹی سی بچی تھی، اس نے کہا موم تھینک یو. پھر اس نے جب دوبارہ پھر اس کے منہ میں لقمہ ڈالا ماں نے، تو دوسرے لقمے پہ پھر کہا سے تھینک یو. اس نے کہا تھینک یو. اب ہر لقمے پہ جب تھینک یو ہونے لگا تو پھر مجھے بھی فیل ہوا کہ یہ کوئی نئی چیز ہے. تو میں حیران تھا کہ دیکھو ہر لقمے پہ یہ تھینک یو کا لفظ اس کو سکھا رہی ہے. اچھا اس دوران کیا ہوا کہ ماں نے جب چمچ میں رائس ڈالے تو تھوڑے سے رائس اس کے کپڑے پہ گر گئے. تو وہ بچی نے نا اشارہ کیا مام کی طرف، موم موم ایسے کیا. تو ماں نے ان چاولوں کو ٹیشو پیپر سے صاف کیا اور اب ماں نے بچی کو کہا تھینک یو. چھوٹی بچی کو ماں نے کہا تھینک یو. تو مجھے تعجب ہوا
کہ دیکھو یہ شکریہ ادا کرنا تو ہماری تعلیم تھی. اللہ فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدی، میرا شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. حدیث پاک میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو کرنا تو ہمیں چاہیے تھا. ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے، اور کافر لوگوں نے اس کو اچھی چیز سمجھ کے انہوں نے اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر دیا. میرا اندازہ تھا اس ایک کھانے کے دوران اس امریکن لڑکی نے اپنی بچی سے 36 مرتبہ تھینک یو کا لفظ کہلوایا. آپ بتائیں آپ نے کوئی مسلمان ماں ایسی دیکھی ہے جو ایک کھانے کے دوران اپنے بچے سے 36 مرتبہ تھینک یو کا لفظ کہلوائے؟ ایک دفعہ بھی شاید نہ کہلواتی ہو. 36 دفعہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر شکریہ ادا کرنے کی عادت ہی ڈیولپ نہیں ہوتی. چنانچہ ہمارا ایک مدرسہ تھا ورجینیا میں، ایک مرتبہ کوئی 50-60 بچے تھے اور میرے پاس کوئی سویٹس تھیں. تو میں نے ان سب بچوں کو کہا کہ بھئی آپ لوگ لائن بنا لیں، میں آپ لوگوں کو ایک ایک سویٹ جو ہے نا وہ دوں گا. تو بچے بڑے خوش ہو گئے. چنانچہ وہ آ رہے تھے اور میں ان کو وہ جو میٹھی چیز تھی وہ دے رہا تھا. بچے اس کو بہت پسند کرتے تھے. 60 بچوں میں سے 4 بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے سویٹ لینے کے بعد مجھے تھینک یو کہا، اور 60 میں سے باقی نے کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا. اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ہم مسلمان لوگوں کے گھروں میں عورتوں کی تربیت کا یہ حال برا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہی نہیں. 60 بچوں میں سے صرف 4 تھے جنہوں نے شکریہ ادا کیا، اور باقی نے چپ کر کے آئے سویٹ لے کے جاتے بنے. اس لیے کہ کسی نے سکھایا ہی نہیں کہ کچھ کہنا بھی ہوتا ہے، کرنا بھی ہوتا ہے. تو یہ الفاظ بچے کو خوب سکھانے چاہیے. ایک بڑا اہم نقطہ کہ جب ہم بچے کو کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت ریسپیکٹ فلی اس کو بتانا یہ بڑا اہمیت رکھتا ہے. ہم غصے میں بتاتے ہیں، بچے کو فیل ہوتا ہے کہ امی مجھ سے نفرت کرتی ہے، ابو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے ہیٹ کرتے ہیں. ہم غصے کا منہ بناتے ہیں، تجھے بتایا نہیں ہے، تجھے سمجھایا نہیں ہے. تو اس وقت بچے کو جو سمجھانا چاہیے وہ بہت پولائٹلی سمجھانا چاہیے. جیسے کوئی ہمدرد سمجھا رہا ہوتا ہے نا تو سمجھا کے بات کرنی چاہیے، ڈانٹ کے بات نہیں کرنی چاہیے. اس ذرا فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ بچے کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو اس کو اس طرح نہ کریں کہ بچے کو کہ جی ڈانٹ کے کہہ رہے ہیں، نفرت سے کہہ رہے ہیں، بلکہ بچے کو یہ احساس ہو کہ بڑی ہمدردی کی وجہ سے مجھے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. تو بچہ اس چیز کو جلدی جو ہے وہ پک کر لیتا ہے. اور جب بچہ ڈس ریسپیکٹ شو کر رہا ہو اس وقت بچے کو کبھی بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے، کیونکہ وہ ڈس ریسپیکٹ کے موڈ میں جا چکا. اب جتنا ڈانٹیں گے تو اس کے اندر نفرت کے جذبات بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے. اس وقت بچے کو خاموش ہو کے الگ ہو جانا چاہیے اور اکیلا چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اس کا پارا جلدی اتر جائے، تاکہ اس کا غصہ جلدی ختم ہو جائے. چنانچہ بچے کے حقوق ماں باپ پر ہوتے ہیں. بچے کو اچھا کھانا کھلانا، اچھے کپڑے پہنانا. پھر بچہ بڑا ہو جائے تو اس بچے کو علم سکھانا، پھر گھوڑ سواری سکھانا، تیر اندازی سکھانا، سوئمنگ سکھانا. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے کو یہ چیزیں سکھائیں تاکہ وہ ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزار سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سامنے بچوں کی دوڑ لگواتے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاندان کے بچے تھے تو آپ تشریف فرماتے تھے اور ان سب کی ایک لائن بنوا دیتے تھے اور ان کو فرماتے تھے کہ تم دوڑ کے میرے پاس آؤ. تو بچے دوڑتے تھے اور ایک بچہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے اوپر آتا تھا تو نبی علیہ السلام اس کو بازوؤں میں لے کے سینے سے لگا لیتے تھے. پھر دوسرا بچہ اس کے اوپر آتا تھا، تیسرا اس کے اوپر، چوتھا اس کے اوپر. سارے بچے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح آتے تھے. بچے بھی انجوائے کرتے تھے، نبی علیہ السلام بھی خوشی کا اظہار فرماتے تھے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچوں کو بھاگنے کے لیے کہا
اور اپنی طرف بلایا اور ان کو جو ہے اس طرح محبت سے ریسیو کیا. اس میں میسج ہے کہ باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کے ساتھ اس عمر میں ایسے چھوٹے چھوٹے کھیل کھیلے جس سے کہ باپ اور بیٹے کی محبت بڑھے یا آپس میں بھائی بہنوں کے درمیان محبت بڑھے. ایک اور اہم نقطہ، بچے کی تربیت کے دوران بچے کو یہ اچھی طرح سکھانا چاہیے کہ زندگی میں محنت کرنی بڑی ضروری ہے. چنانچہ اگر آپ ہر کام ان کا خود ہی کر دیں گے تو بچے کو محنت کہاں کرنی پڑے گی. تو بچوں کو کام کرنے کا موقع دیں، وہ اپنا کام خود کرنے کی کوشش کریں. بلکہ ریسرچ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بچے کو اپنا پسینہ بہانے کا موقع دیں، یعنی وہ اتنا کام کرے کہ اس کا پسینہ بہے، اس کو پتہ چلے کہ محنت کس کو کہتے ہیں. تو بچے جب محنت کرتے ہیں اور پھر اس کا رزلٹ اچیو کرتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے. تو ہمیشہ بچے کو یہ سمجھائیں کہ دیکھو محنت کرنی لازمی ہوتی ہے، اور پھر یہ ضروری نہیں کہ محنت کے بعد کامیابی ہو، محنت کے بعد کبھی کبھی ناکامی بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے بھی اس کا ذہن بنائیں تاکہ بچہ مایوس نہ ہو، ڈپریس نہ ہو کہ میں نے اتنی محنت کی تھی اور یہ کام میں نہیں کر سکا. بھائی نتائج تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا، نتائج تو اللہ کے اختیار میں ہے. محنت ہم کرتے ہیں. جب بچپن سے اس کا کنسیپٹ ہوگا کہ محنت میں نے کرنی ہے اور نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے تو وہ ناکامی کے اوپر بھی مایوس نہیں ہوگا. پھر بچوں کو یہ سمجھائیں کہ ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دیم سیلف، کہ بچوں کو اپنی کیئر کیسے کرنی ہے. بچے اپنے لباس کا خیال نہیں کرتے، اپنے ناخن کا خیال نہیں کرتے، اپنے بالوں کا خیال نہیں کرتے. ان کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو ناخن کٹوانے ہوتے ہیں، بال کٹوانے ہوتے ہیں، ان میں کنگھی کرنی ہوتی ہے، اپنے کپڑے کو ایسے صاف رکھنا ہوتا ہے. یعنی بچے کو سمجھائیں ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دیم سیلف. یہ ماں باپ سکھاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ کوئی کام کرے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ کام بچے کو خود کر کے دکھائیں. بچے کام کو کاپی جلدی کر لیتے ہیں، وہ اپنے باپ کو جیسے کرتا دیکھتے ہیں اس کو اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس. چنانچہ ہمارے ایک تعلق والے تھے، منگلا ڈیم ایک ڈیم ہے جہاں بجلی بنتی ہے، وہاں پہ وہ چیف انجینئر تھے. تو ان کو روزانہ کالز آتی تھی منسٹرز کی، لوگوں کی، کہ شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، کیوں ہو گیا، کیا پروگرام ہے، کیسے ہے. تو ان کو کالیں بہت آتی رہتی تھیں. تو ان کی ایک عادت بن گئی تھی کہ جب بھی فون بجتا تھا نا تو وہ فون اٹھا کے کہتے تھے ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ، کہ بھئی پتہ چلے اگلے بندے کو کہ کون بول رہا ہے. تو وہ کہتے تھے چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ. وہ کہنے لگے کہ ایک دن میں باتھ روم میں تھا، میں جب اپنے ہاتھ دھو کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے فون کی گھنٹی بج رہی تھی، لینڈ لائن جو ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا بچہ تھا 2 سال کا، وہ بھاگا بھاگا آیا اور اس نے آ کے کریڈل اٹھا کے اپنے کان سے لگایا اور کہنے لگا ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ. یعنی اتنا چھوٹا بچہ وہ بھی اپنے باپ کو کاپی کر رہا ہے. تو چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس. تو باپ کو ایک ماڈل بن کے، ایک نمونہ بن کے رہنا پڑتا ہے تاکہ بچہ اس سے اچھی عادات کو دیکھے اور بچہ خود بھی اچھی عادات کو اپنائے. پھر بچوں کو جو وقتاً فوقتاً انعام دیتے ہیں تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سمجھائے کہ بچوں یہ جو پیسہ دیا اس کو تم اچھی جگہ پہ خرچ کرنا اور اس کو بچا کے بھی رکھنا. منی کو سیو کرنے کی عادت یہ باپ بچے کے اندر ڈالتا ہے. پھر باپ کو چاہیے کہ جو ہارڈ ورکنگ لوگ تھے ان کی سٹوریز بچے کو پڑھ کے سنایا کرے. اور ایک اہم نقطہ، یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے کو ناکامی سے نکلنا سکھائے. بچے نے کوئی کام کیا اور اس میں فیل ہو گیا، نہیں کر سکا، اب اس فیلئر سے نکلنا کیسے ہے یہ بھی باپ اس کو سکھائے گا.
اس وقت محبت سے پیش آئیں، اس کو سمجھائیں کہ نتائج ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، محنت ہمارے اختیار میں ہوتی ہے۔ بچے آپ نے محنت کر لی، میں آپ کی محنت کی وجہ سے بہت خوش ہوں آپ کے اوپر۔ مثلا اسکول میں گریڈ اچھے نہیں آئے لیکن بچے نے محنت کی تھی، پڑھتا تھا، راتوں کو جاگتا تھا، ٹیوشن بھی پڑھتا تھا، ہوم ورک بھی کرتا تھا، پھر بھی گریڈ اچھے نہیں آئے تو اچھے گریڈ کو نہ دیکھ کے فوراً ڈانٹ ڈپٹ شروع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بچے کو اس وقت سمجھانا چاہیے کہ بیٹا آپ نے محنت کی، میں آپ کی محنت کی وجہ سے بہت خوش ہوں، گو کہ آپ کے نمبر اچھے نہیں آ سکے، اگر نمبر بھی اچھے آتے تو میری خوشی اور زیادہ ہو جاتی۔ بچوں کو سمجھانا اور بچوں کو دعا دینا یہ بھی سنت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے جو نبی علیہ السلام کے نواسے تھے، اور اسامہ بن زید بھی آئے جو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ زید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے غلام تھے، ان کے بیٹے تھے اسامہ رضی اللہ عنہ آئے۔ جب دونوں آئے تو نبی علیہ السلام نے ایک کو ایک ران پہ بٹھا لیا اور دوسرے کو دوسرے ران پہ بٹھا لیا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں سے پیار فرما لیجئے۔ آپ دیکھیے نا ذرا، ہے کوئی باپ جس نے اس طرح دعا دی ہو اپنے بچے کو گود میں لے کے، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ آپ بھی اس سے پیار فرمائیے۔ چنانچہ چھوٹے بچوں کے ساتھ باپ کو وقت زیادہ صرف کرنا چاہیے۔ کئی باپ ماں کے ذمہ لگا دیتے ہیں بس تم جانو اور بچوں کی تربیت جانے، تو ماں اکیلی تربیت نہیں کر سکتی، جو باپ کا کام ہے وہ باپ ہی کو کرنا پڑے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جس بچے کو باپ کے ساتھ ٹائم ملتا ہے اس بچے کے موٹر سکل بہت امپروو ہو جاتے ہیں، اور جس کو ماں کے ساتھ زیادہ ٹائم ملتا ہے اس کے کمیونیکیشن سکل زیادہ ہوتے ہیں۔ لہذا ماں کے ساتھ وقت گزارنے کا اپنا فائدہ، باپ کے ساتھ وقت گزارنے کا اپنا فائدہ۔ اس لیے جو سپلٹ فیملیز ہوتی ہیں کہ ماں باپ میں سپریشن ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، ان کے بچے زندگی میں کبھی سکسیسفل نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ، اور اس سکسیسفل نہ ہونے کا جرم بچے کا نہیں ہوتا، ماں باپ کا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی وجہ سے بچے کی زندگی ناکام ہو جاتی ہے۔ ام خالد بن سعید ایک صحابی ہیں، یہ اپنے بچپن کا واقعہ سناتی ہیں کہ میرے والد مجھے لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے۔ میں اس وقت چھوٹی سی بچی تھی اور میں نے پیلے رنگ کا کپڑا پہنا ہوا تھا، لباس پہنا ہوا تھا، پیلے رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی تو میں نے نبی علیہ السلام کی انگوٹھی کو دیکھا، تو میں بچی تھی، میں اس انگوٹھی کے ساتھ کھیلنے لگ گئی، یعنی انگوٹھی کو ٹچ کیا اور اس کو ادھر ادھر گھما کے دیکھا، یا اس کا جو ایک حصہ تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا اس کو دیکھا، تو میں ان کی انگوٹھی کے ساتھ کھیلنے لگ گئی۔ تو میرے والد مجھ سے ناراض ہونے لگے کہ تو نبی علیہ السلام کی انگوٹھی کے ساتھ کیوں کھیل رہی ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد صاحب مجھ سے ناراض ہوئے تو نبی علیہ السلام نے محبت کے ساتھ میری طرف دیکھا اور میرے پیلے اس سوٹ کو دیکھ کے، کپڑے کو دیکھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابلی و اخلقی، کہ اس کپڑے کو تو پہن کے بوسیدہ کر لے، یعنی تیری زندگی اتنی لمبی ہو کہ اللہ کرے کہ تو اس کپڑے کو پہنے اور بوسیدہ کر دے۔ یعنی کسی کو لمبی عمر کی دعا دینے کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ تو اس کپڑے کو اتنا پہنے کہ یہ کپڑا پہنتے پہنتے بوسیدہ ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ مجھے یہ دعا دی، حتیٰ کہ میرے والد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، میرے والد نے رونا شروع کر دیا کہ میں تو بچے کو ڈانٹ رہا ہوں کہ تم نبی علیہ السلام کی انگوٹھی سے کیوں کھیل رہی ہو، اور نبی علیہ السلام اتنے شفیق کہ وہ دعائیں دے رہے ہیں، اے بچی تم اس کپڑے کو اتنا پہنو کہ یہ پرانا ہو جائے، تمہیں اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت مجمع میں آ گئے، تو جب حسن رضی اللہ عنہ قریب آئے تو نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے خطبے کے دوران، اور نیچے اتر کے ان کو اٹھایا اپنی گود میں اور پھر ممبر کے اوپر آ کر بیٹھے۔ آپ ذرا غور کریں نا، ایک بندہ بیان کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے،
اور بات چیت کے دوران ایک بچہ آ جاتا ہے تو یہی نہیں کہ اس کو کہا کہ آؤ میری گود میں بیٹھ جاؤ، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اس کو گود میں اٹھا کے پھر ممبر کے اوپر آ کر بیٹھے. تو نبی علیہ السلام بچوں کو اتنی رسپیکٹ دیا کرتے تھے، اتنی محبت دیا کرتے تھے. یہ ہے وہ راز جس کی وجہ سے بچے پھر ایک اچھا انسان بنا کرتے ہیں دنیا کے اندر. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجدے کو لمبا کر دیا، بہت لمبا سجدہ. صحابہ کرام بھی بڑے حیران، اتنا لمبا سجدہ. بالآخر جب سجدے سے اٹھے اور سلام پھیرا مکمل کی نماز تو صحابہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بچہ تھا. اصل میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس وقت آئے تھے اور وہ نبی علیہ السلام کے پیٹھ کے اوپر چڑھ گئے تھے، کمر مبارک کے اوپر چڑھ گئے تھے. تو جب وہ کمر کے اوپر چڑھ گئے تو نبی علیہ السلام نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا. جب اس کا دل چاہا وہ نیچے اترا، تب نبی علیہ السلام نے سجدے کو مکمل کیا. جن بچوں کو باپ کے پاس ساتھ کھیلنے کا موقع ملتا ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ ان کا آئی کیو لیول زیادہ ہو جاتا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک ریسرچ 25 سال کی اسٹوڈنٹس کے اوپر 25 سال انہوں نے اپنی ریسرچ جاری رکھی اور 25 سال کے بعد انہوں نے نتیجہ نکالا کہ جو بچے دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں یہ وہی ہوتے ہیں کہ جن کے پلنے کے دوران ان کو باپ کی شفقت محبت ملی ہوتی ہے. جو بچے بدنی کھیل کھیلتے ہیں، یعنی فٹ بال کھیلنا، دوڑنا، بھاگنا، اس سے بچوں کے اندر ADHD سمپٹمز ریڈیوس ہو جاتے ہیں. اور بچوں کے اندر سٹریس لیول بھی ریڈیوس ہو جاتا ہے. اور کھیلنے کے دوران بچوں کو دھوپ میں وٹامن ڈی ملتی ہے، اس وٹامن ڈی سے بھی بچے کی طبیعت کے اندر تازگی آتی ہے. 2 وقت ہوتے ہیں جب بچے بہت جلدی سیکھتے ہیں، ہمیشہ اس وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک بچے جیسے ہی گاڑی میں بیٹھیں گے نا تو وہ لرننگ بورڈ میں چلے جاتے ہیں، اس لیے وہ کوشچن کے اوپر کوشچن پوچھتے ہیں، ایک کوشچن، دوسرا کوشچن، تیسرا کوشچن. تو ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے جیسے ہی گاڑی میں بیٹھیں گے تو یہ لرننگ موڈ میں آئیں گے تو اس وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، بلکہ ان کو ہم نے اس وقت اچھی اچھی باتیں سمجھانی ہیں، سکھانی ہیں. اور دوسرا، بچے کھانے کے دوران پھر کوشچن بہت پوچھتے ہیں، اس وقت بھی ان کو ڈانٹنے کے بجائے ان کو اچھی باتیں سکھانی چاہیے. اور تیسرا، رات کو جب بچے سونے لگتے ہیں تو اس وقت بھی وہ لرننگ موڈ میں ہوتے ہیں، تو اپنی ماں سے کوشچن پوچھتے ہیں، سٹوری سنتے ہیں، پھر سوتے ہیں. تو یہ اللہ نے ان کا ایک نیچرل سسٹم ایسا بنا دیا ہے. تو ایسے وقت کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. ماں کو چاہیے کہ وہ بھی سٹوریز سنبھال کے رکھے اور سوتے وقت بچے کو سمجھائے اور اس سے اچھا نتیجہ نکالے، بچے کو پتہ چلے کہ مجھے زندگی میں کیا بننا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ جو بچے یونیورسٹی میں A گریڈ لیتے ہیں، یہ ہائی اچیور بچے سب وہی ہوتے ہیں کہ جو کمبائنڈ ماں باپ کی ایفرٹ سے پلتے ہیں. یعنی سپلٹ فیملی کے بچے ہائی اچیور کبھی نہیں بنتے. اور جو بچے ماں باپ کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں ان میں ایٹنگ ڈس آرڈر کے چانسز 35% لیس ہو جاتے ہیں. اور ان بچوں میں اوور ویٹ ہونے کے چانسز 12% کم ہو جاتے ہیں. ایسے بچے ڈرگ سے بھی دور رہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں. پھر اسی ریسرچ میں یہ بات بھی ہے کہ کھانے کے دوران آپ اپنے بچے سے کچھ کوشچن ضرور پوچھیں، اس سے آپ کو بچے کی شخصیت کا اندازہ ہوگا. پہلا، بچہ آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ یہ کوشچن بچے سے سمپل سا
چھوٹا سا کویسچن ضرور پوچھیں تو بچہ بتائے گا میں نے کیا بننا ہے، عالم بننا ہے، حافظ بننا ہے، میں نے مفتی بننا ہے، یا میں نے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، کیا بننا ہے. تو بچے سے اس کے زندگی کے آبجیکٹیوز کے بارے میں ضرور جو ہے پوچھیں. پھر بچے سے یہ پوچھیں کہ بچے یہ بتاؤ کہ گاڑی میں سیٹ بیلٹ باندھنا کیوں ضروری ہے. تو چھوٹا بچہ بتائے گا کہ کیوں ضروری ہے. اگر صحیح جواب دے تو اچھا، نہیں تو آپ سمجھائیں اس کو کہ سیٹ بیلٹ کے فائدے کیا ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ کل کو گاڑی میں بیٹھے گا تو سیٹ بیلٹ باندھنے میں نخرے نہیں کرے گا، تنگ نہیں کرے گا. ایک کویسچن یہ بھی پوچھیں کہ بچے بتاؤ تمہارا پسندیدہ مضمون کون سا ہے. تو کسی کو میتھمیٹکس پسند ہوتا ہے، کسی کو لینگویج پسند ہوتی ہے، کسی کو ہسٹری پسند ہوتی ہے. تو جو اس کو لینگویج مضمون پسند ہوگا وہ اس کی شخصیت کی عکاسی کرے گا. بچے سے یہ کویسچن پوچھے بچے ہم اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. حالانکہ وہ بچہ بہت چھوٹا ہے، وہ یہ بات نہیں بتا سکتا، لیکن اس کی اپنی ایک دنیا ہے نا. تو یہ دیکھیں کہ اپنی دنیا میں اس کی سوچ کیا ہے کہ گھر کا ماحول کیسے بہتر ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ جواب دے کہ ابو پلیز آپ غصہ کم کیا کریں. اس لیے پھر ایسے کویسچن ہم پوچھتے نہیں بچوں سے. ایک بہت اہم کویسچن، بچے سے یہ کویسچن ضرور پوچھیں بیٹے آپ نے کبھی کسی کی خدمت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کی مدد کی ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو بچہ نیریٹ کرے کہ اس نے کسی کلاس فیلو کو اللہ کے لیے ہیلپ کیا، کسی دوست کو اللہ کے لیے ہیلپ کیا، اس نے کسی پہ ترس کھایا، اس نے کسی کے غم میں اس کا ساتھ دیا. اس چیز کے پوچھنے سے اس بچے کے اندر یہ صفات اور زیادہ ہو جاتی ہیں. اور بچہ اگر ایسے واقعات سنائے تو اس بچے کو خوب اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بچے آپ نے یہ کیا، مجھے سن کے بہت خوشی ہوئی کہ اس کا دل حساس ہے، وہ محسوس کرتا ہے دوسرے کی تکلیف کو. پھر جب بچے اسکول جانے والے ہوں تو ان کے جو اسکول کے ایونٹس ہوتے ہیں ماں باپ کو اس میں دلچسپی رکھنی چاہیے. بچے کو پتا ہو کہ میرے گریڈ اچھے آئے ہیں، میرے والدین آئیں گے تو مجھے ان کے سامنے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ملے گا، تو بچہ اور خوش ہوتا ہے اور اچھا اچیور بننے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر اس نے برے گریڈ لیے ہوں تو اس کو احساس ندامت ہوتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ نہیں آئندہ میں نے اپنے ماں باپ کو نادم و شرمندہ نہیں ہونے دینا. پھر بچے کو سمجھائیں کہ دوسروں کی کیئر کرنا اس کو ہمیشہ پریورٹی دیا کرے. ایک ہوتا ہے نا اپنی کیئر کرنا، یہ بھی ضروری ہے، ایک ہوتا ہے دوسرے کی کیئر کرنا. تو بچے کو سمجھائیں کہ دوسرے کو کیئر کرنا اس کو پریورٹی دیں گے تو اس پر اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے. تو بچے کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. پرووائڈ اپارچونٹی ٹو چلڈرن ٹو شو ایمپتھی فار ادرس. سمپتھی تو بچے جلدی سیکھ لیتے ہیں، ایمپتھی بچے نہیں سیکھ سکتے. ایمپتھی کہتے ہیں کہ کسی بندے کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو تو اس کے بعد اس کو تسلی دینا، اس کو انکریج کرنے کی باتیں کرنا. پھر بچے کو اپنی اینگر کنٹرول کرنا سکھائیں. اگر بچہ کسی وقت غصے میں آ جائے تو اس کو سمجھائیں کہ بیٹے آپ کو غصہ آ گیا، آپ بیٹھے ہیں تو آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہیں تو آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں، آپ وضو کر لیں، آپ نہا لیں، تاکہ اس بچے کو پریکٹیکلی پتہ چلے کہ میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. پھر بچوں کو فیئرلی ٹریٹ کرنا چاہیے. عام طور پہ دیکھا ہے کہ بیٹے کو تو بہت شہزادے کی طرح رکھتے ہیں اور بیٹی کو بہت نظر انداز کر دیتے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی چائلڈ ہے اور وہ بھی چائلڈ ہے. تو براٹ اپ کرنے میں دونوں کو بہت فیئرلی ڈیل کرنا چاہیے. چنانچہ ایک صحابی نے اپنے ایک بچے کو کوئی چیز دی تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا آپ نے دوسرے بچوں کو بھی یہ چیز دی؟
تو اس نے کہا کہ میں نے دوسروں کو تو نہیں دی. نبی اسلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور بچوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا کرو. اللہ سے ڈرو اور بچوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا کرو.